حدیث کی کتابوں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے جسے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کمال ہی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آقا کے 3 عمل بہت زیادہ ہوتے تھے، اور یہ مہینہ اس کی تیاری کا ہے۔ میں خانپور رہتا ہوں، ہمارے قریب دین پور کی خانقاہ، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کا دور تو میں نے نہ دیکھا، حضرت میں عبدالہادی کی زیارت بھی کی تھی میری، بلکہ پہلی بیعت بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو ان کے زمانے میں بھی بعد کے بزرگوں میں حضرت میں سراج احمد صاحب کے زمانے میں موجودہ حضرت میں امجد احمد صاحب کے دور رجب اور شعبان میں جب بھی کوئی مرید معتقد متعلق ان کے پاس آتا تو عجیب جملہ فرماتے کیونکہ حضور نے رجب شعبان کو رمضان سے جوڑا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور ان برکتوں کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی کی ایک حسرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم کتاب لکھ رہا ہے حضرت مفتی صاحب مثال کے طور پر، تو دل میں خیال آئے گا کہ اے اللہ زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن اتنی عمر تو دے دے میں اس کو پورا کر دوں۔ بچہ حافظ ہو رہا ہے، زندگی موت رب کے ہاتھ میں، اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں اپنے بچے کو زندگی میں عالم دیکھ لوں، میں زندگی میں یہ مسجد مکمل دیکھ لوں، میں زندگی میں اس مسجد مدرسے کی بہار دیکھ لوں۔ تو حضور جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو رب سے رمضان تک کی زندگی مانگتے تھے، اے اللہ رجب بھی دے، شعبان بھی دے، ان برکتوں کے ساتھ رمضان بھی دے، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رمضان تک ہمیں اس کے برکتوں کے ساتھ پہنچا۔ تو یہ 3 مہینے برکتوں کے ہیں، تو حضور اس مہینے میں 3 کام کثرت سے کرتے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے کے معمول تھا، آپ کا ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو حضور روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، شوال کے روزے رکھتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک عمل تو حضور کا یہ خاص ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص عمل تھا وہ تلاوت کا تھا، رمضان المبارک۔ یوں تو روزانہ قرآن کی تلاوت ہے کہ روزانہ پڑھا کرو، جتنی توفیق ہے علماء نے لکھا ہے، اس لیے 30 پارے ہیں کہ ایک پارہ روزانہ پڑھا مہینے میں قرآن کی۔ بعض اہل دل زیادہ پڑھتے ہیں کہ ایک منظر روزانہ پڑھا کرو، ہفتے میں قرآن پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جس کو جتنی توفیق ہے پڑھے اور روزانہ پڑھے۔ ہمارے ہاں جو ٹوکما قرآن پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھا کرو، بدی اس کا انکار نہیں ہے کہ بالکل نہ پڑھا کرو، کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ضرورتاً پڑھتے ہیں، بغیر فجر کو یاسین پڑھ لی، رات کو سورۃ ملک پڑھ لی، کسی بزرگ نے کسی سورت کے پڑھنے کو کہا تو وہ وظیفہ پڑھ لیا، لیکن یہ تلاوت نہیں۔ تلاوت وہ ہے جو کی ترتیب الحمد سے الناس تک ترتیب کے ساتھ چلے، اس لیے قرآن کو ترتیب سے پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین حضور کے پاس آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے۔ کتابوں میں ہے آخری سال جبریل آئے تو 2 دور کیے حضور کے ساتھ، تو حضور کو جبریل سناتے تھے، آقا جبریل کو سناتے تھے، تو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اور بعض صحابہ سے تو حضور سنا کرتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری، یہ بنو اشعر قبیلہ جتنا بھی ہے، اس قبیلے کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی آوازیں بڑی اچھی تھی، خوش الہام پڑے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جا رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری کے مقام سے گزرے، جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کی آواز آ رہی،
تو حضور رک گئے. ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ تلاوت سنتے سنتے حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. صبح کو جب یہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا ابو موسیٰ رات تیرے قرآن پڑھنے میں ہمارے قدم روک دیے، ہم ٹھہر گئے تیرا قرآن سنتے رہے. میں تھا اور تیری ماں عائشہ بھی میرے ساتھ. تو صحابی کہنے لگے محبوب اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ باہر کھڑے ہو کے میرا قرآن سن لیں تو میں اور سنوار کے پڑھتا اور خوبصورت کر کے پڑھتا. تو حضور صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے، رمضان المبارک قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضور صدقہ خیرات کثرت سے کرتے. یوں تو محبوب کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں کیا، جو آیا ہے اس کو عطا کیا. لیکن جب رمضان آتا تھا تو حدیث میں آتا ہے جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں اس طریقے سے رسول اللہ کی سخاوت کی لہریں چلتی تھی اور کبھی کوئی آدمی خالی نہیں جاتا تھا. سخاوت کا دریا ہوتا تھا جو بہہ رہا ہوتا تھا، ہر آنے والے کو عطا فرماتے تھے. تو رمضان سخاوت کا مہینہ. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ سارا مہینہ قرآن حافظ صاحب مسلح سناتا ہے تو 29 کی رات کو ہر چودھری، ہر سیٹ، ہر ریس، ہر ملک، ہر خان جیب میں 500 کا نوٹ اور ایک پگڑی یا رومال یا کیا کہتے ہیں ایک جوڑا کپڑے کا لے آتے نا. 29 کی ختم پہ صوفی صاحب کو، قاری صاحب کو دیتے ہیں، قاری صاحب بڑا اچھا قرآن سنائیں، یہ کپڑے عید پہ سی ہے. 29 کو تمہیں بھی کوئی سی کے دے گا کہ مولوی کو سی کے دے گا. اس لیے شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. ابھی سے اپنے صدقات نکالنے کے فیصلے کرو، ابھی سے اپنی زکاتوں کی تیاری کرو، ابھی سے اپنے مال کو سمیٹو اور حساب کتاب کرو. ابھی سے رمضان میں تلاوت کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب بناؤ، ابھی سے رمضان کے روزوں کی ترتیب بناؤ، ابھی سے زکات خیرات صدقات نکال کے جن لوگوں نے روزے رکھنے ہیں ان کے گھروں میں پہنچاؤ. آج تمہیں پہنچانے کا اجر ملے گا، رمضان میں وہ خرچ کریں گے تو 1 کے 70 کا اجر ملے گا. یہ بات نہیں کہ 27 کو جا کے دیں گے، 29 کو جا کے دیں گے، آخری عشرے میں نکالیں گے اور جا کے دیں گے. آج تو کم از کم آپ کے ہر حافظ اور قاری کے پاس 2-3 جوڑے اتنے اچھے کپڑوں کے ہونے چاہیے کہ روزانہ شام کو جب وہ مصلے پہ قرآن پڑھنے کے لیے آئے تو اچھے کپڑے پہن کے آئے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو بہترین لباس کے ساتھ آئے. پتہ چلے کہ آپ کا امام آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہن کے آتا ہے اور بڑی عزت و آبرو کے ساتھ آتا ہے. ایسے اس کے سارے انتظامات